الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء. ایک دو بار آواز درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ایصال ثواب کی محفل پاک ہے. محترم جناب چودھری محمد دلاور حسین میٹ صاحب کی بابی جان اور رانا شیرازی اور شکیل احمد پردہ لیے آئے ہیں. چند منٹ کی حاضری. میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست ختم پاک کی محفل میں آ کر پریشان بھی ہو جاتے ہیں. صرف ایک تو گھنٹہ ہوتا ہے اور اس مجلس کا جو اجر ہے وہ ہم جانتے ہیں جن کو رب تعالی نے علم عطا کیا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے: لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء. جس کے لیے میں اور آپ سب بیٹھے ہیں اس بارے میرے آقا صدیوں قبل بتلا دیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بزرگی والا جو عمل ہے وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے. جو میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے مرحومہ کے لیے، اپنے آپ کے لیے، تو رب تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمانا ہے. اور مہینہ بھی بڑی برکت والا ہے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ماہ سیام کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں ایک رات بڑی عظیم آنے والی ہے اور بچہ جانتا ہے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. ارے وہ برات ایسی ہے کہ بندہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو اس رات کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں. اگر صحاح ستہ جو پھر کتب احادیث ہیں جن کو ایک اعلیٰ مقام ملا ہے ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے. امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے شب برات کے نام پر. پورا ایک باب. لوگ کہتے ہیں اس رات کا حوالہ تو مل نہیں رہا. قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی ہے اور مرحومہ کے لیے وسیلہ ہم نے اس آیت کو بنانا ہے، اس حدیث کو بنانا ہے، اور بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یہ پیغام دینا ہے جو آنے والی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے. اس رات پھر ہم نے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرنی ہے، مرحومین کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی ہے. اور رب تعالیٰ دعا کرنے والے کو اجر پھر کیا عطا فرماتا ہے. یہ راتیں اتنی عظیم ہیں. اس رات کا ذکر قرآن میں بھی آیا: فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان پڑھ کر دیکھیں. ٹائم بڑا کم ہے، 15 منٹ کی صرف حاضری. ہم نے دعا کی طرف آنا ہے، زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں ہے. صرف یہ پیغام رب اعلان فرما رہا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی ایسی رات ہے کہ اس رات ہم ہر حکمت والا کام بانٹ دیتے ہیں. ڈیوٹی لگ جاتی ہے. جو پورا سال جس کو ملنا ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے، ارے اس رات اس کا نام لکھا جاتا ہے. اور پھر جو جاگ کر رب کو منا لیتا ہے سمجھ لینا پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ رات ایسی عظیم رات ہے، یوں کہہ لے سادہ لفظوں میں یہ بجٹ والی رات ہے. پوری دنیا میں ہر ملک کا قانون ہے، ہر ملک میں ایک سال کے بعد بجٹ آتا ہے. جو سال میں منصوبہ جات ہے، جو کسی محکمہ کو دینا ہے اس کے فنڈ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. ارے رب تعالیٰ بھی 15 شعبان المعظم کی رات کو پھر اعلان فرماتا ہے، اور اعلان اتنا عظیم ہے. ایک عاشق نے کئی احادیث کا مجموعہ
چند اشعار میں جمع کر کے سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیغام دیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ رات کتنی عظیم رات ہے، اور وہ مبارکباد پیش کر رہا ہے جو میرے آقا نے پیغام دیا کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات۔ اتوار کی رات جو آ رہی ہے ارے وہ شب برات ہے۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، رب قدیر بندو سے کہتا ہے مانگ لو، رب کی طرف سے پکار ہوتی ہے اے میرے بندو مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بنیۃ الطالبین کے اندر بھی حضور غوث پاک نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں، اور ان کا پیغام کیا ہے کہ میرے آقا کا فرمان جو الفاظ رب قدیر بندو سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ میرے آقا نے اس رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے۔ پھر آگے جو جملہ ارے آج مرحومین کے لیے جو ہم نے گفٹ تیار کرنا ہے یہ بھی بڑا پیارا پیغام ہے، اور کیا ہے کہ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، قبروں کی سنت کر زیارت کرنا میرے آقا کی سنت ہے، لیکن کس رات؟ 15 شعبان المعظم کی رات، جب سورج غروب ہو جائے طلوع ہونے تک رات کا حصہ ہے، اس جگہ اس لمحہ قبروں میں جا کر زیارت کرنا آقا کی سنت کا رب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرمایا سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب برات۔ ارے جو جا چکے ہیں ان کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا جوان سالہ بیٹا چلا گیا، ارے ان کے لیے تو کوئی کردار ہم نے ادا کرنا ہے، اور یہ ایسا عظیم کردار ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ مبارک میں ہے، رات کا کافی حصہ بیت گیا، میرے اور آپ کے آقا اس رات امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں آئے، اور رات کا کافی حصہ بیت گیا۔ امی عائشہ کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے بعد کھلی تو منظر کیا دیکھا، آقا کو پھر ساتھ نہ پایا۔ امی عائشہ صدیقہ اٹھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدھر سے خوشبوئیں آ رہی ہے، ارے آقا جدھر سے جاتے خوشبوئیں پھیل جاتے، خوشبو کا سہارا لے کر، ساتھ ہی تو جنت البقیع ہے جو گئے ہیں امی عائشہ کا حجرہ بھی جانتے ہیں، جو آقا آج جس جگہ آرام فرما رہے ہیں ساتھ ہی جنت البقیع ہے۔ ارے امی عائشہ صدیقہ گئی تو دو روایتیں ملتی ہیں، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا جنت البقیع میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کر رہے ہیں، آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ ارے دعا کن کے لیے کی جا رہی ہے؟ ماں بھی اس قبرستان میں موجود نہیں، باپ بھی اس قبرستان میں موجود نہیں، امت کا غم دل میں ہے، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو واپس چلنے لگے، تو میرے آقا فرمایا عائشہ کیا تو یہ سمجھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کیا آقا میں سمجھی کہ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ فرمایا عائشہ سن، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات خالق کائنات آسمان دنیا پر انوار و تجلیات ڈالتا ہے، آقا کا جلال ہوتا ہے اور رب کا جلال، اور ایسا یہ عظیم پیغام ہے۔ پھر خالق کائنات میری گناہگار جو امت ہے بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ رب تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، اس رات اس امت کو بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے بنی کلب قبیلہ 20,000 بکریاں پالنے والا، ارے پھر بالوں کی تعداد اس لمحہ کون جان
جانتا تھا وہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی آ گئی اور کمپیوٹر کے اندر کسی نے بکری کی کھال کو ڈالا، آن کیا، اس کا ریزلٹ آیا کم و بیش 1 کروڑ جو بال ہے وہ ایک بکری کے جسم کے اوپر ہے۔ اور میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ حوالہ جب پڑھا، کیلکولیٹر لیا، 20,000 کو 1 کروڑ پر ضرب دیا تو جواب کیا آیا؟ 200 ارب۔ 200 ارب میرے آقا کا فرمان ہے۔ ارے پھر اس رات رب تعالی 200 ارب میرے گناہگار امتیوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس رات پروانہ مل رہا ہے، ایک کل قیامت کے دن ارے جب جنتی دلہا بنے گا، حضرت ویسے کرنی جن کو یہ مقام ملا، ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، میرے آقا نے پھر اویس کے لیے بتلایا، ارے قیامت کے دن جب جنتی دلہا اویس بنے گا، اس کی اتنی بڑی برات ہوگی، بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے اویس کی برات ہوگی، وہ دلہا بنے گا، اور جو اسے ماننے والا، محبت کرنے والا اس کا براتی بن جائے گا، خود بھی جنت میں جائے گا، اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ عمل کتنا عظیم ہے، کس کے وسیلہ سے جنت جانا ہے؟ 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے، جس نے جاگ کر، بڑا کسی نے جملہ کہا، ویسے تو ہر رات پچھلا پہر رب کی رحمتیں چما چم برستی ہے، اور یہ جو رات آتی ہے یہ پھر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ ابن ماجہ میں روایت، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات امتیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے رات کو قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ میرے آقا کا فرمان، ابن ماجہ میں حدیث، رات کو قیام اور دن کو روزہ، اس لیے کہ اس رات خالق کائنات پھر فرماتا ہے میرے بندو مانگو جو مجھ سے بخشش مانگنا چاہتا ہے میں اسے بخشش کا پروانہ عطا فرماؤ، مانگو مجھ سے جو رزق مانگتا ہے میں اسے رزق عطا فرماؤ، مانگو مجھ سے جو مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کر دو، ارے مانگو مجھ سے اللہ کی طرف سے عطائیں ہو رہی ہے۔ بندہ کتنا نکما اور نکھٹو ہے، رب پکار رہا ہے، بندہ سویا ہوا ہے، مقدر ہی سو گئے ہیں، جو جاگتے ہیں ارے پھر وہ التجائے کر لیتے ہیں۔ تو رب العالمین نے جب یہ پھر پیغام دیا، علامہ اقبال بھی تڑپے، علامہ اقبال بھی تڑپے، حکیم الامت، ارے امت کی نبض کی پہچان کرنے والے، انہوں نے لکھا اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے، اے اللہ کے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ رب کی طرف سے تو پکار ہو رہی ہے، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے مانگ۔ اور کیا کہا؟ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال سیالکوٹ کا نام ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ ارے آؤ، رب کی طرف سے تو پھر پکار ہو رہی ہے، اور ادھر ایک اور عاشق تڑپا جو سو گئے، ان کے مقدر جاگ نہیں سکتے، ارے مقدر ان کے پھر ختم ہو گئے اچھائی والے۔ اور اس نے کیا کہا کہ سسی ستی تے یار گواچا کتے تو بھی سونا جاوی، جن کی اس رات آنکھ لگے ان کے بارے کہا کہ سسی ستی تے یار گواچا کتے تو بھی سونا جاوی، ایک پل دے آرام دی خاطر ساری عمر دا روگ نہ لاوی۔ ارے ایک رات تو جاگ، رب کو منا، وہ رب عطا کر رہا ہے، اب رب سے لینا ہے، لینے کا انداز اپنانا چاہیے۔ اس رات ماں باپ کی بخشش چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں التجا کرو، نوافل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، سچے دل
سے توبہ کرو. یہی تو اس امت پر اللہ کا کرم ہے. چند راتیں لیلۃ القدر والی عطا فرمائی, شب برات عطا فرمائی, اور پھر شب معراج والی رات, اور یہ دین کی راتیں جو ہیں کئی دن عطا کر دیے کہ میرے محبوب کی امت کو یہ دن مل جائیں. ان دنوں میں وہ توبہ کر کے میری عبادت کر لے اور میں رب تعالیٰ ان کو جنت کا پروانہ عطا فرماؤں.